الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہمارے کلپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیمات نبوی اور دوسری کفیات نبوی، یہ دو نعمتیں اپنی امت کو آپ دے کر گئے ہیں۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں جتنے بڑے بڑے مشاہیر علماء گزرے ہیں اپنے وقت کے مشائخ کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے اور ان دونوں نعمتوں کے حامل اور کامل ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس تعلیمات نبویہ بھی ہوتی تھیں اور کفیات نبوی بھی ہوتی تھی، تو لہٰذا شاگرد ان سے یہ دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے۔ تذکرہ چل رہا تھا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج ہم سب علماء شرح جامی پڑھتے ہیں، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ اسی انداز میں علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ درس نظامی کے اندر ان کی بنیادی کتابیں ہیں، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ واللہ ما عرفت حق سبحانہ وتعالی ما لم آتی فی خدمت العطار، کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی جب تک میں عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہیں پہنچا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے۔ آج اقسام حدیث پڑھنے کے لیے انہی کا وہ مقدمہ کام آتا ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ صحیح کیا ہے، مرفوع کیا ہے، موضوع کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ اتنے بڑے محدث، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ بخارے میں فقیہ وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بھی تھے۔ ان کی تفسیر مظہری عربی کی مشہور تفسیر ہے، آپ بیان القرآن پڑھ لیجئے یا معارف القرآن پڑھ لیجئے، آپ کو ہر صفحے میں تفسیر مظہری کا رسالہ ملے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی اجازت و خلافت بھی ہے۔ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، صوفی اور شیخ وقت بھی ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی، ان کی بیعت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ آپ آگے آئیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیعت حضرت خواجہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ ان کے بعد کے بزرگوں کو دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے اکابرین اور اسلاف گزرے ہیں سب حضرات نے بیعت کی۔ اور دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے، جنہوں نے ٹھوس کام کیا، یہ سب وہی تھے جو تعلیمات نبویہ کی بھی حامل تھے اور کفیات نبویہ کے بھی حامل تھے۔ یہ مرج البحرین کی کیفیت تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت کام لیا۔ بلکہ بعض مشائخ تو کئی مشائخ سے فیض پانے والے ہیں۔ خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے مقام الرجا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان سے سیکھا، اور مقام حیا شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پایا، اور نسبت فریدیت ابو الحفظ حداد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف میں میرے استاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فقہ میں میرے استاد ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نحو میں میرے استاد صالح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث میں میرے استاد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور نفس کی اصلاح کے لیے اتنے علوم کا ہونا کافی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، بڑے بڑے علماء وہی تھے جنہوں نے اپنے وقت کے مشائخ سے فیض پایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الصالحین میں لکھا ہے کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا عقلاً محال ہے، وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ جن کا ہر فرد تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگانا ناجائز ہے۔ ان لوگوں نے زبان سے
زبان سے قلم سے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے باطن میں ایک نئی حالت محسوس ہوئی۔ بے شمار حضرات نے تصدیق کی اور یہ چیز بہت سارے کمالات کا موجب ہے، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام انہی لوگوں سے لیا جو ظاہری باطنی علوم کے جامع تھے۔ صدق اور اخلاص کا اثر ان کی تحریر اور تقریر میں آ گیا تھا۔ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت سے، یہ رحمت ہے، امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت ہیں، ایک فقہا کی جماعت اور دوسری صوفیاء کی جماعت۔ فرماتے ہیں یہ سب لوگ حکمائے امت ہیں۔ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم وکل کریم بالمقارن یقتدی، کہ ان کے ساتھ اتنی مخالطت کرو، اتنا ملو جلو کہ تم ان کی طرح بن جاؤ۔ ساتھی اپنے ساتھی کی اتباع کرتا ہے تاکہ تم ان کی طرح بن جاؤ، رنگ چڑھ جائے۔ خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح بندے کو دے کر بندہ رنگ پکڑتا ہے اور بندے پہ رنگ چڑھتا ہے۔ اب یہ جو خالطوہم ہے نا، یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، خالط یخالط مخالطۃ، اس میں جانبین کا فائدہ ہے۔ خاصیت ابواب میں پڑھتے ہیں کہ اس میں استفادہ اور افادہ دونوں ہوتے ہیں، ایک بندے کے اوپر دوسرے بندے کی طبیعت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی اللہ والے نے کہا نا کہ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، کہ میں جدھر سے گزر جاؤں آپ ان کو یاد آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسے رنگ جائے انسان کہ بندہ جدھر سے گزرے لوگوں کو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام یاد آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالطہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کس سے ملتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں لأن اتباع مجبولۃ علی التشبہ والاقتداء بل الطبع یسرق من الطبع من حیث لا یدری ھذا، ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اتنی خاموشی سے چیز اخذ کر لیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دریا کے کنارے میں بیٹھنے والے کی طبیعت کے اندر برودت آ جاتی ہے، آگ کے قریب بیٹھنے والے کی طبیعت میں ایک یغوست آ جاتی ہے، اونٹوں کو چرانے والے کی طبیعت میں ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، گھوڑوں کی خدمت کرنے والے کی طبیعت کے اندر شجاعت آ جاتی ہے، بکریوں کے چرانے والے کی طبیعت میں عاجزی اور تواضع آ جاتی ہے۔ تو اگر مادی چیزوں کا اثر اور جانوروں کا اثر ہو سکتا ہے، پھر انسانوں کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے، ہمارے لیے نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنے اوپر عارفین اور کاملین اور عاشقین والا رنگ چڑھائیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمام مفسرین لکھا ہے کہ سچوں سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں ہمیں صلحاء کی صحبت نصیب فرمائے۔